الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. اس کا ترجمہ یہ ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو. سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ہم صراط الجنان بلکہ تعلیمات قرآن سے کچھ آیتوں کی تفسیر سنیں گے. تو سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے. مثلا نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہم یہ سنیں گے انشاءاللہ الکریم. اور نیت کیجئے مزید کہ توجہ کے ساتھ سنیں گے، جو سنیں گے اسے یاد رکھیں گے، اس پر خود عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر میں بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم. آج ہم پارہ 1 سورہ البقرہ شریف آیت نمبر 15 16 17 18 19 5 آیت کی تفسیر سننے اور پڑھنے کی سبق حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یستہزئ بهم ویمدهم فی طغیانہم یعمہون. ترجمہ: اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی میں پھٹکتے رہے. اس کی تفسیر ہے اللہ تعالیٰ مذاق مسخری کرنے اور تمام عیب سے پاک ہے. یہاں جو اس کی طرف مذاق مسخری کی نسبت ہے اس سے مراد منافقوں کی مذاق مسخری کا بدلہ دینا ہے. منافقوں کو ان کی ہنسی مذاق کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی. دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی فوری گرفت نہ فرمائے بلکہ انہیں مہلت دے کہ ان کے حال پر زور دے تاکہ وہ اپنے کفر و شرکسی میں بھٹکتے رہے اور ان کی اخروی سزا بری ہو. آگے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے. اس کی تفسیر ہے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت یعنی ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے گمراہی خرید لی. یہ تجارت ان کے لیے کسی طور پر بھی نفع مند ثابت نہ ہوگی بلکہ اس خریداری کی بنا پر وہ آخرت کی دائم یعنی ہمیشہ عذاب کے مستحق ٹھہرے اور سب سے بڑے نقصان کا شکار ہوئے. یہ لوگ ایمانی تجارت کے اصول جانتے ہی نہ تھے، اسی لیے نفع ہی نہیں اصل سرمایہ ایمان بھی تباہ کر بیٹھے. اللہ اکبر. اللہ عز و جل آگے ارشاد فرماتا ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اس کا ترجمہ یہ ہے ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اس کی تفسیر یہ ہے، اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے منافقوں کا حال مزید واضح کیا گیا ہے. چنانچہ فرمایا کہ منافقوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اندھیرے میں آگ روشن کی تاکہ اسے نفع حاصل کرے، پھر جب آگ نے اس کے آس پاس کی جگہ روشن کر دی تو اسے دکھائی دینے لگا، سردی کی تکلیف دور ہو گئی اور مزید جانوروں وغیرہ سے امن یعنی حفاظت بھی حاصل ہو گیا. اسی دوران روشن آگ کو بجھا کر اللہ تعالیٰ ان کا نور لے لے گا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا. اب انہیں اپنے ارد گرد یعنی آجو باجو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. وہ حیران پریشان اور خود فضا ہے. یہی حال منافقوں کا ہے کہ انہوں نے زبان سے کلمہ ایمان کا اظہار کیا جس کے ذریعے اپنی جان و مال اور اولاد کو محفوظ کر لیا، غنیمتیں اور زکوٰۃ و وصل کر کے انہیں نفع اٹھایا، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں موت پہ ان کی زندگی کا نور لے جائے گا اور کفر، نفاق اور قبر کی تاریکیوں میں چھوڑ دے گا، یہ ظلمت و خوف کی طرف لوٹ آئے گی. اللہ عز و جل آگے ارشاد فرماتا ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. اس کا ترجمہ یہ ہے یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والے بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں یعنی اندھیرے اور گرج اور چمک ہے. یہ زرد دار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈستے رہے، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. اس کا ترجمہ یہ فرمایا، معاف کرے گا، اس کا تفسیر یہ فرمایا کہ وہ منافقوں کی مثال بادل سے اترنے والی بارش میں گرے ہوئے لوگوں کی طرح ہے. اس بادل میں تاریکیاں یعنی اندھیرا، خرچ، گرج اور چمک ہے. جب بجلی زور سے کڑکتی ہے تو وہ اس ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈس لیتے ہیں کہ کہیں اس کی آواز سن کر مر ہی نہ جائے. یہی حال منافقوں کا ہے. جب قرآن میں کفر کا ذکر، اس کی وعید اور حق سے روشن دلائل کا بیان ہوتا ہے تو منافق اس ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈھس لیتے ہیں کہ کہیں ان آیات کو سن کر وہ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے اور اپنے باطل عقائد چھوڑنے کی طرف مائل نہ ہو جائے جو ان کے نزدیک موت کی مانند ہے. اور میں اللہ کافروں کے گھرے ہوئے اس کی پکڑ سے اس کی کبھی بھی بچ نہیں سکتے. اہم بات، یہاں گرنے سے مراد علم اور قدرت سے گرنا ہے، یعنی کوئی کافر اللہ تعالیٰ کی علم اور قدرت کی احاطہ سے باہر نہیں. حسی طور پر گرنا یہاں مراد نہیں کیونکہ یہ جسم کا وصف ہے اور اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. آگے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اس کا ترجمہ یہ ہے بہرے، گونگے، اندھے ہے، پس یہ لوٹ کر انہیں آئیں گے. اس کی تفسیر یہ ہے، کان کا مقصد یہ ہے کہ اس سے حق سنا جائے اور حق قبول کیا جائے. زبان کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے حق بولا جائے. آنکھوں کا مقصد یہ ہے اس کے حق کی طرف دیکھا جائے. اور جب ان اعضاء کو ان کے مقاصد میں استعمال نہ کیا جائے تو گویا کان بہرے، زبان گونگی اور آنکھیں اندھے ہیں. منافقین کا یہی حال تھا کہ ان کے کان، زبانیں اور آنکھیں اگرچہ سلامت تھی لیکن وہ حق بات سن کر قبول نہ کرتے. حق بات بیان کرنے اور حق کی طرف
اور رائے حق کی طرف دیکھنے سے رکتے تھے، اسی لیے وہ گویا کہ بہرے، گنگے، اندھے تھے۔ ایسے لوگ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ ان 5 آیتوں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارا جو عمل ہونا چاہیے وہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ آج حال یہ چکا ہے کہ مسلمان جانتا ہے کہ بھئی حرام کمانا گناہ ہے اور اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، بلکہ اولاد بھی نافرمان ہوتی ہے حرام کمانے سے، لیکن پھر مسلمان حرام کماتے بلکہ شوق سے کماتے ہیں۔ اسی طرح سود ایک حرام ہے، بلکہ روایتوں کا مفہوم ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ سود کا جو کاروبار کرتا ہے اس کے اندر شریک ہوتا ہے، یہاں تک کہ مشورہ دیتا ہے، اور جو اس کے اندر شریک ہوتے ہیں ان سب کو اتنا گناہ ملے گا، گویا اللہ عز و جل ان سے اعلان جنگ فرما رہا ہے۔ اللہ عز و جل 2 جنوں سے اعلان جنگ فرماتا ہے، 2 لوگوں سے، ایک تو جو اللہ کے گستاخ، اللہ کے اولیاء کے گستاخ ہے ان سے، اور جو سود کھاتے ہیں۔ اور روایتوں کا یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ سود کھانا گویا ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، یعنی ماں کے ساتھ غلط کام کیا۔ لیکن آئے افسوس، بدقسمتی کے ساتھ لوگ سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ مولانا صاحب اپنا دیکھیے نا یار، ہمیں کیوں سکھا رہے ہیں؟ ابھی ایسے پرفتن دور کے اندر حلال کہاں سے کمایا جا سکتا ہے؟ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، حلال کمانا تو صحابہ کرام کی سنت ہے، اور یہ ہمارا طریقہ ہے اسلام کا۔ اور حلال کمانا صرف ایسا نہیں کہ آج سے، صحابہ کرام اور دیگر انبیاء کرام بھی کاروبار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ گیہوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں الگ روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ یا عبداللہ بن عباس، دونوں میں سے ایک ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس طرح کا کاروبار کرتے تھے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ تم پہلے جنت کا پیشہ، یعنی اہل جنت کا جو کام ہے وہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو کپڑوں کا کاروبار کرو۔ یعنی کپڑوں کا کاروبار کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے، سنت بھی ہے۔ کتنے انبیاء کرام بھی ایسے گزرے ہیں جو کپڑوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی کیا کرتے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے۔ تو میں نے آپ کو فار ایگزامپل بتایا کہ اگر ہم عمل کرنا چاہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے لیے بہت سارے مثالیں دی جا سکتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآن پاک کی 5 آیت جو ہم نے سنی، اس کا ترجمہ سنا، اس کی تفسیر سنی، سب سے پہلے مجھے اور ان تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ پاک اس میں جو کچھ بھی خطا ہوئی ہے اللہ پاک اسے معاف فرما۔ کہ اللہ پاک ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ کہ اللہ پاک مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، جھوٹے مقدموں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ کہ اللہ پاک ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ پاک ہمیں سود جیسے کاروبار سے دور فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو اور بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى اللهم صل علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔